تو دوستوں یہ ہے آئس لینڈ، جہاں گھاس، ہریالی اور زرخیز زمین موجود ہے۔ یہ جزیرہ 90% تک سبز ہے، مگر پھر بھی اسے آئس لینڈ کہا جاتا ہے۔ جبکہ اسی جزیرے کے ٹھیک 1200 کلومیٹر دور ایک اور جزیرہ موجود ہے جو 80% تک برف سے ڈھکا ہوا ہے، مگر پھر بھی اسے گرین لینڈ کہتے ہیں۔ مگر آخر ایسا کیوں ہے؟ ان کے نام ان کی نیچر کے برعکس کیوں رکھے گئے ہیں؟ تو دوستوں ان جزیروں کی کہانی شروع ہوتی ہے وائکنگ سے۔ یہ لوگ اسکینڈینیوین ممالک میں 8 سے 11ویں صدی میں رہتے تھے۔ انہیں اکثر نورس مین یا پھر نارتھ مین بھی کہا جاتا تھا۔ یہ جنگجو قسم کے لوگ تھے جو یورپ کے دیگر ساحلی علاقوں پر حملہ کر کے قبضہ کرتے تھے۔ وائکنگز جب کسی جگہ پر قبضہ کرتے تو پہلے جو کچھ انہیں دکھائی دیتا اس کی بنا پر اس جگہ کا نام رکھ دیتے۔ جیسے کہ لیف ایرکسن جو پہلا وائکنگ تھا جس نے کینیڈا پر قدم رکھا تھا، اس نے وہاں سب سے پہلے انگوروں کی بیل دیکھی جس سے وائن بنتی ہے، تو اس نے اس جگہ کو ون لینڈ کا نام دے دیا۔ ویسے ہی 850 عیسوی میں نڈیڈر جو پہلا وائکنگ تھا جو آئس لینڈ جزیرے پر اترا تھا، جب وہ وہاں پہنچا تو تب وہاں برف باری ہو رہی تھی، تو اس نے اس جگہ کو سنو لینڈ کا نام دے دیا۔ بعد میں پھر ایک اور وائکنگ فلوکی ولگوریرسن سنو لینڈ پہنچا۔ وہاں پہنچتے ہی جلد ہی اس کے تمام کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ غصے کی حالت میں فلوکی سوچنے کے لیے ایک پہاڑ پر چڑھ گیا۔ وہاں سے اسے برف کے تودوں یا پھر آئس برگز کی پوری ایک خلیج نظر آئی، تو اس نے اس جگہ کو آئس لینڈ کا نام دے دیا۔ فلوکی نے جو آئس برگز دیکھے تھے وہ اس علاقے میں زیادہ عام نہیں ہوتے تھے۔ بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ وہ آئس برگز تیرتے ہوئے گرین لینڈ چلے گئے، مگر پھر بھی اس جگہ کا نام آئس لینڈ آج تک وہی ہے۔ کئی سال بعد آئس لینڈ بہت سے وائکنگز کا گھر بن گیا، جن میں سے ایک شخص ایرک دی ریڈ بھی تھا۔ ایک خونی جھگڑے کے بعد وائکنگز نے ایرک دی ریڈ کو آئس لینڈ سے نکال دیا اور ایرک اپنی کشتی لیے مزید مغرب کی طرف بڑھنے لگا۔ 985 عیسوی میں ایرک گرین لینڈ کے جنوب مغربی حصے میں پہنچا۔ یہ گرین لینڈ کے ان چند علاقوں میں سے ہے جو برف سے ڈھکے نہیں ہیں، بلکہ آج تک اس علاقے میں کئی کھیت موجود ہیں۔ وہاں موجود سبز ہریالی کو دیکھ کر ایرک نے اس جگہ کا نام گرین لینڈ رکھ دیا۔ اس کے ایسا نام رکھنے کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ ایسا نام سن کر مزید وائکنگز یہاں آئیں گے، اور ایسا ہوا بھی۔ جلد ہی گرین لینڈ میں کئی ساری چھوٹی چھوٹی بستیاں آباد ہو گئیں، مگر وائکنگز کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ناردرن اٹلانٹک کے اس علاقے میں ایک گرم دور سے گزر رہے تھے جسے میڈائیول وارم پیریڈ کہا جاتا ہے، اور یہ گرم دور زیادہ وقت تک نہ رہا۔ تقریباً 1257 عیسوی میں موجودہ انڈونیشیا کے ایک جزیرے لمبوک میں ایک آتش فشاں پھٹا۔ یہ اتنا بڑا دھماکہ تھا کہ اس کے پھٹنے سے نکلنے والی راکھ 340 کلومیٹر دور جا گری، اور اس کے دھوئیں نے کئی کلومیٹر تک سورج کی روشنی کو ڈھک لیا اور زمین کے ایٹماسفیئر میں پھیلتا چلا گیا، اور زمین کی سطح سے ٹکرانے والی سولر ریڈیشنز کو روک دیا۔ کئی سالوں تک یورپ اور دیگر علاقوں میں ٹھنڈ بڑھ گئی، جس کا شکار آئس لینڈ اور گرین لینڈ بھی ہوئے، جسے آج لٹل آئس ایج کہا جاتا ہے۔ آئس لینڈ سے زیادہ گرین لینڈ کے موسم میں تبدیلی ہونا شروع ہو گئی۔ اس جزیرے پر ہر سال ٹھنڈ مزید بڑھنے لگی۔ وائکنگز نے اس نئے موسم میں رہنے کی کوشش کی، مگر اس نئے ٹھنڈے موسم کی وجہ سے کھانا نہ ہونے کے برابر ہو گیا تھا، اور سمندری سفر بھی مشکل ہو گیا تھا، اور پھر آخر کار گرین لینڈ میں کوئی بھی وائکنگ نہیں رکا، کیونکہ یہ جزیرہ برف سے ڈھکتا چلا جا رہا تھا۔ مگر آج پھر موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے آب و ہوا بدل رہی ہے، اور گرین لینڈ پر برف کی تہ بھی پگھلتی چلی جا رہی ہے، مگر گرین لینڈ میں برف پگھلنے سے آئس لینڈ ٹھنڈا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ماہرین کے مطابق اگر ایسا برقرار رہا تو چند سو سالوں بعد دونوں جزیرے اپنے ناموں کے عین مطابق ہو جائیں گے۔ گرین لینڈ میں ہریالی ہوگی اور آئس لینڈ میں برف، کیونکہ پگھلتی ہوئی برف نارتھ اٹلانٹک اوشن کو ٹھنڈا کرتی چلی جا رہی ہے، اور ٹھنڈ کی وجہ سے گلف سٹریم کی رفتار بھی دھیمی پڑ رہی ہے۔ دوستو گلف سٹریم سمندر کے ایک علاقے کو کہتے ہیں۔
गल्फ ऑफ मैक्सिको का गर्म पानी इसी इलाके से होता हुआ आइसलैंड को जाता है और ग्रीनलैंड से पिघलती हुई बर्फ़ की वजह से ठंड के बाइस इस पानी की रफ्तार धीमी पड़ रही है, जिससे गर्म पानी आइसलैंड तक नहीं पहुंच पाएगा और आइसलैंड जल्द ही सफ़ेद बर्फ़ की चादर ओढ़ लेगा। तो दोस्तों, ये थी आइसलैंड और ग्रीनलैंड की कहानी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें सबसे पहले। शुक्रिया।